Welcome to my YouTube channel Drafting and Designing with Salim. آٹو کیڈ میں گھنٹوں کا کام منٹوں میں کرنا چاہتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو 10 ایسی ہڈن کمانڈس اور ٹرکس بتاؤں گا جو 90% یوزرز نہیں جانتے، اور اینڈ میں جو بتانے والا ہوں وہ آپ کا بہت سارا قیمتی وقت بچا سکتی ہے، تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈرافٹنگ اینڈ ڈیزائننگ ود سلیم۔ آپ میکینیکل انجینئر ہیں، سول انجینئر ہیں، ڈرافٹ مین ہیں یا آٹو کیڈ سیکھ رہے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ تو بغیر وقت کو ضائع کیے چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلی جو میں ٹرک بتانے والا ہوں وہ ہے اوور کل کمانڈ۔ اوور کل کا کام یہ ہے کہ جتنی بھی پوری ڈرائنگ میں جو ہے ڈپلیکیٹس لائنز ہوتی ہیں یا آبجیکٹس ہوتے ہیں ان کو کل کرتی ہے۔ نام سے بھی ظاہر ہو رہا ہے کہ اوور کل۔ تو کرنا کیا ہے کہ آپ نے کمانڈ ونڈو میں لکھنا ہے اوور کل، انٹر کرنا ہے اور اس پوری ڈرائنگ کو جو ہے آپ نے سلیکٹ کرنا ہے، سلیکٹ کر کے آپ نے انٹر کر دینا ہے۔ تو یہاں پہ آپ نے کچھ نہیں کرنا، اوکے کر دیں، ٹھیک ہے جی۔ جب اوکے کریں گے تو آپ کے جو 37 اوور لیپنگ آبجیکٹ تھے وہ ریموو ہو چکے ہیں اور آپ کی جو ڈرائنگ ہے وہ ہلکی پھلکی ہو چکی ہے۔ تو اس کا یہی فائدہ ہے کہ آپ کی اگر ڈرائنگ ہیوی چل رہی ہے، زوم ان زوم آؤٹ کرنے میں تھوڑا ٹائم لگا رہی ہے، تو آپ جو ہے وہ اوور کل پہ جائیں اور ڈرائنگ کو ہلکا کریں تاکہ جو ڈپلیکیٹ چیزیں ہٹ جائیں گی تو آپ کی ڈرائنگ آٹومیٹکلی ہلکی ہو جائے گی اور فاسٹ کام شروع کر دے گی۔ سیکنڈ نمبر پہ جو میں آپ کو بتانے والا ہوں ٹرکس وہ ہے میچ پراپرٹیز۔ اگر آپ مینول طریقے سے کریں میچ پراپرٹیز کے علاوہ تو یہ کام جو ہے آپ کا بہت ٹائم لے لیتا ہے۔ مثال کے طور پہ میں نے یہ لائن کو ہڈن کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں کیا کروں گا، پہلے میں اس کو سلیکٹ کروں گا۔ اب آپ ٹائم کا اندازہ لگا لیجیے اور پھر میں نے اس کو ہڈن کمانڈ دی۔ تو ہمارا جو ہے وہ اسکیل میچ نہیں ہو رہا۔ پھر آپ کیا کریں گے، اس کو سلیکٹ کریں گے، پراپرٹیز میں جائیں گے، یہاں پہ آپ اسکیل چینج کریں گے، مثال کے طور پہ جو بھی، ٹھیک ہے۔ پھر بھی یہ میچ نہیں ہو رہا، تھوڑا سا کم ہے، پھر آپ دوبارہ جائیں گے تو اس کو مزید بڑھائیں گے، 15 کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ چیک کریں گے یار میچ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا۔ تو اس طرح جو ہے آپ کا ٹائم بہت ضائع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ سمپل ٹرک استعمال کریں، میچ پراپرٹیز آپ نے لکھنا ہے کمانڈ ونڈو میں MA انٹر، اور جس کی پراپرٹیز آپ اس پہ لاگو کرنا چاہ رہے ہیں اس کو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے، اور جس پہ کرنا چاہ رہے ہیں اس کو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے۔ تو آپ کا لائن ویٹ، اس کی پراپرٹیز مکمل طور پہ جو ہے وہ اپلائی ہو جائے گی اور آپ کا جو منٹوں کا کام ہے وہ سیکنڈوں میں ہو جائے گا۔ تو نیکسٹ جو ہے ہم جا رہے ہیں جس کمانڈ پہ وہ ہے لے واک۔ شاید کچھ یوزر نے یہ کمانڈ سنی ہو، لیکن مجھے یقین ہے کہ 90% فرسٹ ٹائم سن رہے ہوں گے کہ لے واک نام کی بھی کوئی کمانڈ ہے، کوئی ٹرک ہے۔ تو
اس کا کام کیا ہے کہ یہ جو ہے آپ کو پرماننٹ کر دیتی ہے، جو بھی آپ کی لیئرز ہوتی ہیں پوری ڈرائنگ میں تو ایک ہی پیج پہ آ جاتی ہیں۔ تو مثال کے طور پہ ہم نے اس میں کمانڈ لاگو کرنی ہے تو ہم لکھیں گے لے واک لکھنا ہے اور انٹر کرنا ہے۔ جب انٹر کریں گے تو یہاں پہ جو ہے وہ ایک ونڈو شو ہو جائے گی۔ اس میں آپ نے جس بھی لیئر کو پرماننٹ کرنا ہے وہ آپ سلیکٹ کر لیں گے۔ مثال کے طور پہ میں کرتا ہوں جی ہڈن لائن، ٹھیک ہے جی۔ آپ جتنی بھی ڈرائنگ میں آپ کی ہڈن لائن ہوگی وہ یہاں پہ آپ کے سامنے سلیکٹ ہو کے آ جائے گی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی گڑبڑ تو نہیں ہے اس لیئر میں، صحیح ہے، اسکیلز کا ٹھیک ہے، لائن ویٹ ٹھیک ہے۔ تو جب آپ کو یہ کلیئر ہو جائے گا تو یہ اوکے ہے، تو پھر جو ہے آپ کوئی اور لیئر بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آبجیکٹ لیئر سلیکٹ کرتے ہیں تو آپ کی صرف جو ہے وہ آبجیکٹ لیئر جو ہے وہ آپ کو شو ہوگی، اور اس میں جو بھی آپ کے مسئلے مسائل ہوگی وہ آپ دور کر سکتے ہیں۔ کہاں کہاں کون کون سی لیئر استعمال ہوئی ہے وہ آپ کو یہ بتا دے گی سلیم ٹون، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں یہ پوائنٹ نظر نہیں آ رہا تھا اور یہ ڈرائنگ میں موجود ہے، اس کی ہمیں کوئی ضرورت بھی نہیں ہے اور یہ شو ہو رہا ہے، تو اس کو ہم کل بھی کر سکتے ہیں۔ کچھ کمانڈس ایسی ہیں جو ہمارے پاس موجود ہی نہیں ہے لیکن وہ شو ہو رہی ہیں اور ہماری ڈرائنگ کو ہیوی کیا، ٹھیک ہے۔ اس طرح واک کر سکتے ہیں۔ اب یہ ریویو جو ہے آپ کو یہاں تو نظر آ رہا ہے لیکن ڈرائنگ میں آپ کو نظر نہیں آ رہا۔ جب اس کو کلوز کریں گے تو یہاں پہ آپ کو کوئی ریویو کی کمانڈ نظر نہیں آ رہی لیکن وہ موجود ہے، اور ہمیں پتہ چلا کیسے، لے واک کے ذریعے۔ تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ لیئر کو آسانی کے ساتھ مینیج کر سکتے ہیں اس کمانڈ کے ذریعے۔ چوتھے نمبر پہ ہے ہماری کوئک سلیکٹ۔ اگر آپ نے اس کمانڈ سے ڈرائنگ میں ہڈن لائن کو صرف سلیکٹ کرنا ہے تو آپ کے لیے تو یہ عذاب بن جائے گا نا، کہاں کہاں سے آپ سلیکٹ کریں گے کیونکہ ایک دوسرے سے گزر رہی ہیں یہ لائنیں، ہڈن لائنیں کتنی سلیکٹ کریں گے اور ٹائم کتنا ضائع ہوگا۔ ایک ایک اگر سلیکٹ کریں تو بہت سارا ٹائم آپ کا ضائع ہو جائے گا۔ تو اس کے لیے ہمارے پاس کیا ٹرک ہے جی، کوئک سلیکٹ۔ آپ نے کمانڈ ونڈو میں لکھنا ہے جی کیو سلیکٹ لکھنا ہے، آپ نے انٹر کرنا ہے۔ یہاں پہ آپ کے پاس جو ہے وہ ایک ونڈو کھلے گی، اس میں آپ نے کرنا ہے لیئر، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ آپ نے مثال کے طور پہ آپ نے ہڈن لائن کو سلیکٹ کرنا ہے تو ہڈن لائن لکھ کے آپ نے کرنا ہے اوکے، اور جتنی بھی آپ کی ڈرائنگز میں ہڈن لائنز ہوں گی وہ آپ کی سلیکٹ ہو جائیں گی۔ اب اس کا فائدہ کیا ہے کہ یہ آپ کی سلیکٹ ہو چکی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں سے آپ نے کوئی کلر چینج کرنا ہے، کوئی لیئر چینج کرنی ہے، یا کوئی پراپرٹیز میں کوئی چینج کرنا ہے، یا کو معلوم کرنا ہے کہ اس کا اسکیل کیا ہے، وڈتھ کیا ہے، تو یہ آپ کو یہاں سے معلوم ہو جائے گا اور آپ کو ایک ایک لائن جو ہے سلیکٹ نہیں کرنی پڑے گی۔ تو یہ کیسی لگی آپ کو یہ آپ نے کمنٹ میں لازمی بتانا ہے۔ تو نیکسٹ جو ہے وہ ہمارا جو کمانڈ ہے وہ ہے پرچ کمانڈ۔ اب بہت ساری چیزیں ڈرائنگ میں ایسی ہوتی ہیں جو فضول کی رکھی ہوتی ہیں، ہمیں اس کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، تو ہمارا ان سے کوئی کام بھی نہیں ہوتا لیکن وہ ڈرائنگ میں رکھی ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے ڈرائنگ ہیوی ہو جاتی ہے، سائز بڑھ جاتا ہے اس کا، تو چلنے میں بھی اس کو دشواری ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے جو ہم استعمال کرتے ہیں کمانڈ وہ ہے پرچ۔ پرچ کے لیے آپ نے لکھنا ہے PU اور انٹر کر دینا۔ ایک ڈائلاگ باکس کھلے گا، ٹھیک ہے، اس طرح آپ نے اس کو پرچ کر دینا ہے۔
اس کا فائدہ یہ ہے کہ ڈرائنگ ہلکی پھلکی ہو جاتی ہے، سائز میں کم ہو جاتی ہے۔ نیکسٹ کمانڈ ہے ہماری ریجن۔ ریجن کمانڈ کیا کرتی ہے؟ یہ ہماری ڈرائنگ کو ریفریش کر دیتی ہے۔ ریجن آل اور ریجن دو کمانڈ، جیسے یہ آپ کو بڑی بڑی لائن نظر آ رہی ہیں، اس کو اگر ہم ریفریش کریں گے تو یہ لائنیں جو ہے ہماری ختم ہو جائیں گی۔ ابھی بھی نظر آ رہی ہیں، کر دیں انٹر کر دیں، کمانڈ ایکٹیو، ٹھیک ہے، یہ بالکل جو ہے نا ریفریش ہو چکی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اگر اس کو سرکل آپ لگائیں تو آپ کو جو ہے وہ اس کے جو ہے وہ کارنر نظر آ رہے ہوں گے، سرکل مکمل نظر نہیں آتا، تو آپ اس کو کمانڈ کو یوز کر کے اس کو ریفریش کریں گے تو وہ بالکل سرکل لگے گا۔ تو نیکسٹ ٹرک جو ہے ہمارے پاس وہ ہے کاپی ود بیس۔ دیکھیں یہ ہر چیز کی بنیاد ہوتی ہے، اگر آپ نے کوئی مکان کھڑا کرنا ہے تو اس کی پہلے بیس ڈالیں گے، صحیح ہے، تو بغیر بیس کے تو عجیب سا ہو جائے گا حساب کتاب ہے۔ تو آپ نے اسی طرح کوئی چیز جو ہے وہ کاپی کرنی ہے اور ود آؤٹ بیس کریں گے تو وہیں کہیں بھی پیسٹ ہو جائے گی، اور اگر آپ بیس کے ساتھ کریں گے تو آپ کو برابر جو ہے پوائنٹ مل جائے گا کہ یار اس بیس پہ جو ہے نا میں کاپی کروں گا یا اس بیس پہ میں یہ کام کروں گا۔ تو کاپی بھی اسی طرح ہے کہ بیس کے ساتھ کریں گے تو آپ کو بہت سارا جو وقت ہے وہ بچ سکتا ہے، کیونکہ وہ جب بغیر بیس کریں گے تو وہ کہیں بھی پیسٹ ہو جائے گی، پھر آپ کو موو کرنا پڑے گا اور اس کو پوائنٹ پہ لے کے آنا پڑے گا۔ تو اس سے بہتر ہے کہ آپ پہلے ہی جو ہے بیس کے ذریعے کاپی کریں۔ تو کرنا کیسے ہے کہ آپ نے لکھنا ہے کاپی بیس، لیکن یہ اتنی ڈیٹیل میں جو ہے وہ کوئی بھی نہیں بتاتا، اتنی ڈیٹیل میں بتا رہا ہوں، تو آپ جو ہے اس کو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا بیس پوائنٹ ہو، ٹھیک ہے، پھر ہم اس کو سلیکٹ کریں، ٹھیک ہے۔ اب ہم جائیں گے دوسری ونڈو میں تو ہم کنٹرول وی کریں گے تو ہمارا جو ہے اسی بیس پہ آ جائے، دیکھ لیں یہ بیس ہم نے بنائی تھی تو ہمیں رکھنے میں بھی آسانی ہوگی۔ ہم چاہ رہے ہیں کہ یہاں پہ آ جائے 0 0، ٹھیک ہے۔ یہ فائدہ ہے جی اس کا، کافی بیس کا ایک برابر ہمیں پوائنٹ مل جاتا ہے اور اس پہ ہم جو اس کو برابر رکھ سکتے ہیں، پیش کر سکتے ہیں۔ اب اسی کو میں بغیر بیس پوائنٹ کی کاپی کرتا ہوں، جو کہ ٹھیک ہے۔ اب میں کروں گا پیسٹ، ہمارے پاس کوئی بیس پوائنٹ دور ہوتا جائے گا، اب اس میں زوم کر رہا تھا وہ 20 پوائنٹ پہ ہی رہا ہے اور یہ دور ہوتا ہے، یہ فرق ہے۔ آپ کو پھر موو کر کے تو اس کو جو ہے رکھنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ہم بند کر دیتے ہیں، یہ بس سمجھانے کے لیے۔ نیکسٹ ٹرک جو ہے ہمارے پاس جو میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ ہے اوفس کمانڈ۔ اوفس کمانڈ کیا کرتی ہے؟ یہ کرتی ہے کہ جو بھی آپ کی چیز غلطی سے ڈیلیٹ ہو گئی وہ اس کو واپس لے آتی ہے، یا جو سب سے لیٹسٹ آئٹم آپ نے ڈیلیٹ کیا ہوگا، آبجیکٹ آپ نے ڈیلیٹ کیا ہوگا تو اس کو وہ واپس لے آتی ہے ڈرائنگ میں۔ مثال کے طور پہ آپ نے یہ ڈیلیٹ کیا، ٹھیک ہے، یہ بھی ڈیلیٹ کر دیا، یہ بھی ڈیلیٹ کر دیا، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے کمانڈ لگانی ہے اوپس، جیسے ہی انٹر کریں گے تو سب سے پہلے جو آپ نے اینڈ پہ کی ہوگی وہ واپس آئے گی۔ تو اس طریقے سے جو ہے یہ کام کر۔ نیکسٹ ٹرک جو ہے وہ جو میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ ہے باؤنڈری کمانڈ۔
اچھا یہ ہوتا کیا ہے کہ بعض اوقات ہم ہیچ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ہیچ نہیں ہوتا، کیونکہ اس کی کوئی باؤنڈری مکمل نہیں ہوتی۔ ہیچ تبھی ہوتا ہے جب اس کے ساتھ جو کارنر ہیں وہ آپس میں 0 0 گیپ تھا، تو باؤنڈری کمانڈ کیا کرتی ہے، اس کے کارنر بنا دیتی ہے، ایک باؤنڈری مکمل کر دیتی ہے تاکہ ہم آسانی سے جو ہے وہ ہیچ کر سکیں۔ تو اچھا یہ میں نے کاپی کیا ہے، اس کو ہم لکھیں گے باؤنڈری GO انٹر، پک دا پوائنٹ۔ اب یہ اس کی باؤنڈری بنا دیں، ٹھیک ہے، اس کو الگ بھی کر سکتے ہیں، یہ دیکھیں یہ الگ الگ تھا اور یہ باؤنڈری بنا۔ اب ہم ہیچ کریں گے تو اس میں آسانی سے ہیچ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب اس کو جو ہم نے ایک ٹرک بتائی تھی آپ کو میچ کی، ہم اس کو میچ برابر یہ ہمارا میچ ہو جائے، میچ بھی ہو جائے۔ اب باری آ گئی ہے سب سے پاورفل ٹرک کی، جس کا ذکر میں نے شروع میں کیا تھا۔ یہ بھی شاید مجھے پورا یقین ہے کہ یہ بھی 90% لوگوں کو معلوم نہیں ہوگی جو میں ٹرک کبھی بتانے والا ہوں، پاورفل ٹرک۔ تو یہ ٹرک جو ہے وہ کیا کرتی ہے، یہ کرتی یہ ہے کہ جس آبجیکٹ پہ آپ کام کرنا چاہتے ہیں یہ صرف اسی کو پرماننٹ کرتی ہے، باقی جتنے بھی لیئرز ہوں گی وہ اس کو غائب کر دے گی، ڈیم کر دے گی، جو بھی آپ آپشن رکھنا چاہیں اس کے حساب سے وہ سیٹ ہو جائے گا۔ تو اس کمانڈ کو جو ہے ہم کہتے ہیں لے آئسو۔ شاید مجھے یقین ہے کہ 90% لوگوں نے یہ نام نیا نیا سنا ہوگا کہ لے آئسو نام کی بھی کوئی لیئر ہے، کوئی ٹرک ہے۔ تو آئیے یہ کام کیسے کرتی ہے یہ دیکھتے ہیں۔ آپ نے لکھنا ہے کمانڈ ونڈو میں لے آئسو، انٹر کریں گے۔ اب آپ اس میں سیٹنگ میں چلے جانا ہے، جو بھی آپ سیٹنگ رکھنا چاہیں تو آپ نے ایس لکھ کے انٹر کرنا ہے۔ آپ دو آپشن ہیں کہ آپ نے فیڈ کرنی ہے باقی کمانڈ یا آف کرنی ہے۔ یہاں پہ جو آٹومیٹکلی ہوا ہے وہ ہے آف، تو پہلے آف کر کے دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر میں آپ کو لاگ اینڈ فیڈ کر کے بھی دکھاتا ہوں۔ تو آپ نے انٹر کر دینا ہے اور آف کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اب مثال کے طور پہ ہم نے کام کرنا ہے جی آبجیکٹ لائن پہ، تو اس لیئر کو میں سلیکٹ کروں گا اور انٹر کر دوں گا، تو باقی جتنی بھی لائنز ہیں آپ کی وہ غائب ہو چکی ہیں اور آپ یہاں پہ آسانی سے کوئی بھی کام کر سکتے ہیں بغیر کسی دقت کی پریشانی کے، اور آپ کا جو کام ہے وہ بھی سپیڈ اپ ہوگا۔ تو کیسی لگی یہ اینڈ والی کمانڈ نے کمنٹس میں لازمی بتانا ہے کہ یہ ٹرک آپ کو کیسی لگی، پاورفل ٹرک۔ اور جس نے بھی اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا ہے ان کا بہت شکریہ، امید ہے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کمانڈ سے باہر کیسے آنا ہے، اور ملتے ہیں اسی ویڈیو کے ساتھ، نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے دیں اجازت، اللہ حافظ۔ اور آپ نے میرے اس چینل کو ڈرافٹنگ اینڈ ڈیزائننگ سلیم کو سبسکرائب لازمی کرنا ہے تاکہ اسی طرح کی ٹرکی ویڈیوز
آٹو کیڈ کے حوالے سے آپ کو ملتی رہیں، اور نوٹیفیکیشن بیل کو جو ہے لازمی آپ نے دبا دینا ہے تاکہ آپ کو اور میرا رابطہ رہ سکے۔ تب تک مجھے اجازت، اللہ حافظ۔